حافظ قرآن مدنی منوں کے درمیان ہے یہ مدنی مقابلہ، اور اس کانٹیسٹ میں ہم کوئی لیول نہیں آگے بڑھا رہے، بلکہ روزانہ ہی یہ دو مدنی مقابلے ہوں گے۔ ایک مدنی مقابلہ ہوگا دو ٹیمز کے درمیان، اور ایک ونر ہوں گے، ایک پیچھے رہ جائیں گے، دونوں کو ہی تحائف اور گفٹ ہیمپرز دے کر ہم رخصت کریں گے۔ ان مدنی منوں کے درمیان یہ مدنی مقابلہ جو ہے یہ آپ کے لیے بھی بہت مفید ہے اگر آپ غور سے سنیں، اور ان مدنی منوں کو چیک کرنے کے لیے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے، تو ان سیگمنٹس کے درمیان قرآن پڑھنے کے درمیان کوئی غلطی نہ ہو، اور غلطی ہو تو اس کو فوراً جج کیا جائے۔ ہمارے ساتھ محترم قاری محمد حسین اتاری موجود ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور گائیڈ بھی کریں گے، ان مدنی منوں کو سنیں گے بھی، اور ان پر انشاءاللہ مدنی پھول بھی ان سے لیں گے کہ انہوں نے کیسا پڑھا، کس انداز سے پڑھا، یہ ہمارے اس سلسلے کو انشاءاللہ جج بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ باب المدینہ کراچی کے دو برانچز کے مدنی منع ہیں، ایک ہے مدرسۃ المدینہ ایف سی ایریا لیاقت آباد کے مدنی منع، اور دوسری طرف ہیں مدنی پورہ جس کو عام زبان میں بھیم پورہ کہتے ہیں، ہے نا، اور مدنی پورہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ذرا اچھا بیوٹیفل نیم رکھا گیا ہے مدنی پورہ۔ تو آپ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ ہیں، الحمدللہ تو کہتے ہیں، ہے نا، گھبرا تو نہیں رہے، ہے نا، گھبرانا نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کا ہی مدنی چینل ہے، اور مدرسۃ المدینہ میں آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو نہ صرف قرآن پڑھتے ہیں بلکہ سنتیں بھی سیکھتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں اور بہت ساری تعلیمات لے کر اپنے گھر میں جاتے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ میں سے سب سے پہلے نعرے کون لگائے گا؟ جنتی جنتی والے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں جو آپ کے مدارس میں نعرے لگتے ہیں نا، نعرے، ہے نا، کون لگائے گا آپ میں سے؟ آپ لگائیں گے؟ ایسا لگائیں کہ گونج 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 ہو جائے۔ چلیں لگائیں، نعرے لگائیں، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ میں لگاؤں؟ کو آپ میں سے اور کوئی لگائے گا؟ آپ لگائیں گے؟ چلے میں لگاتا ہوں، آپ کا جواب دیکھتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہاں پر موجود حاضرین بھی جواب دے سکتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی بھی، جنتی جنتی، مولا علی بھی، جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی، جنتی جنتی، جنتی جنتی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ آواز تو اچھی نکل رہی ہے۔ آپ نے یہ نعرے بھی یاد کر کے آنے ہیں، اور یاد نہیں ہے تو مدرسے میں جب لگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بٹھائیں ان کو۔ ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایک شخص کے اندر۔ جب ایک مدنی منع کے سامنے کچھ نعرے لگتے ہیں تو یقیناً وہ چیز فیڈ بھی ہوتی ہے، اور ایک عقیدہ اور نظریہ بھی بنتا ہے، اور یہی عقیدہ ہے ہمارا، نظریہ ہے ہمارا، کہ ہر صحابی وہ جنتی ہے اور عادل ہے، اور اسی طرح اہل بیت اطہار بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ بھی جنت کے یقیناً سرداروں میں سے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مبارک عقیدے بھی، یہ نظریات اور یہ تھاٹس بھی ہمارے مدنی منوں کو ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذوق قرآن سلسلہ ہے، دو ٹیمز ہیں ہمارے درمیان، اور قرآن پاک سے کچھ سوالات بھی ہوں گے۔ ایک سیگمنٹ ہوگا پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، ایک سیگمنٹ ہوگا شوق قرات، اور چوتھا سیگمنٹ ہے کیا آپ کو معلوم ہے۔ آپ تیار ہیں ان دونوں چاروں سیگمنٹس کے لیے؟ تیاری کر کے آئے ہیں اچھی طرح؟ ماشاءاللہ چلے دیکھتے ہیں آپ کی تیاری کیسی ہے۔ سب سے پہلا جو راؤنڈ ہے اس میں آپ سے دونوں ٹیموں سے 5 سوال کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اپنی اپنی باری میں آپ جواب دیں گے، اور جو اپنی باری کا جواب نہیں دے پائیں گے ان کو پوائنٹ نہیں ملیں گے۔ آپ نے تو جیت کر جانا ہے نا۔ کون جیتے گا آج؟ آپ سارے جیتیں گے؟ چلو برابر پوائنٹ لیں گے تو سب جیت جائیں گے۔ اپنے اپنے نام بھی بتائیے، کون ہیں مدرسۃ المدینہ کی نمائندگی اور کہاں سے، یہ تو پتہ چل رہا ہے، اپنا نام بتائیے۔ محمد سالم۔ محمد سالم سالم۔ سالم سالم ماشاءاللہ۔ محمد محب اتاری۔ محمد محب اتاری۔ محب ماشاءاللہ، ویری بیوٹیفل نیم۔ محمد صاحب اتاری۔ صائم صاحب۔ صاحب ماشاءاللہ، نئے نئے نام ہیں بھائی۔ سید ثقلین ایف سی اتاری۔ ایریا لیاقت آباد کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع جی، سید ثقلین اتاری۔ سید ثقلین اتاری ماشاءاللہ۔ باپو ویلکم۔ محمد مبشر اتاری۔ محمد مبشر اتاری، کل بھی آئے تھے آپ؟ نہیں، کل آپ سے ملتے جلتے کوئی آئے تھے؟ آپ ٹوئنس تو نہیں ہیں کل والے اور آج والے؟ اچھا، مجھے لگ رہا ہے جیسے کل بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ محمد فیضان اتاری۔ محمد فیضان اتاری ماشاءاللہ۔ تو شروع کریں؟
آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مشورہ بھی کر سکتے ہیں اس میں, سوچ سمجھ کر. ہر جواب کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے اور قرآن سے ہی یہ سوالات ہوں گے. ہم نے اپنے ان مدنی منوں کو ناظرین کچھ 100 سوالات, 100 نہیں کئی 100 سوالات دیے تھے کہ یہ تیار کریں اور ان میں سے یہ جوابات دیں گے. ایک سلیبس انہیں دیا گیا تھا, تقریباً 300 کے قریب کچھ سوالات بنتے تھے وہ. تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی تیاری کی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں ان کا پہلا مرحلہ. ہمارے حاضرین ساتھ ہیں نا ان کے, یہاں پہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, مدنی منع بھی ہیں. خوب اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند ہونی چاہیے تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہوتی رہے. اور ناظرین جو ہے یہ بھی توجہ کے ساتھ دیکھیں, ہو سکے جن سے تو وہ لکھیں تاکہ لکھ کر آپ کے پاس علم جو ہے وہ قید ہوتا رہے. شروع کرتے ہیں سوالات قرآن پاک سے. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے, 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. ہر جواب کا ایک نمبر ہے, ٹھیک ہے. پہلا سوال مدنی پورا مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے, یہ بتائیے کس مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا؟ ماہ ماہ رمضان. رمضان. اتنی جلدی آپ کو رمضان آ جائے اس کی بھی جلدی ہے. رمضان کے لیے کون سی دعا پڑھتے ہیں امیر علیہ سنت, بتائیں گے؟ کوئی مدنی منا بتائے گا؟ نہیں, آپ بتائیں گے جی. اللہم بلغنا رمضان. اللہم بلغنا رمضان, اور ساتھ میں بصحت و عافیہ یہ بھی پڑھ لیا کریں, اللہ ہمیں رمضان سے صحت اور عافیت کے ساتھ جلد ملا دے. تو سوالات ایسا نہ ہو غلط جواب دے دیں, مشورہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کہا رمضان المبارک میں, آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے پہلا سوال لیاقت آباد مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے, ایک ہی واقعے کو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر دہرائے جانے کی کیا حکمت ہے؟ ایک ہی واقعے کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے دل و دماغ میں ثبت ہو جائیں. دل و دماغ میں ثبت ہو جائے. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. اور بھی کئی حکمتیں ہیں ناظرین, لیکن یہ بھی ایک حکمت ہے جو انہوں نے مدنی منوں نے بتائی. ایک جواب پر ایک نمبر ان کو ملے گا. دوسرا سوال یہ بتائیے قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پہلے اتری ہے؟ سورہ علق کی پہلی آیت. اقرأ بسم سورہ علق کی الذی خلق. پہلی آیت وہ کون سی آیت ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی بیچارے خلق. محب کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی. آپ بتائیے کون سی آیت ہے وہ؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ماشاءاللہ, اقرأ بسم ربک الذی خلق, سورہ علق کی آیت نمبر 1. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. آپ سے دوسرا سوال یہ بتائیے کس رات میں قرآن مجید اتارا گیا؟ شب قدر میں. شب قدر میں. آپ کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. دو سوال ہو چکے ہیں. چلیں بھائی, تیسرا سوال یہ بتائیے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو اتاری گئی وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. 281, 281. کون سی آیت ہے پتہ ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن واتقوا یوما لا تجزی. آپ مسٹیک کر رہے ہیں مگر آپ نے جواب درست دیا ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, آیت نمبر 281 سورہ بقرہ, قرآن پاک کی سب سے آخری آیت جو اتری. آپ کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. تیسرا سوال لیاقت آباد مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے, یہ بتائیے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ. آپ ہی جواب دیں گے سارے. سورہ بقرہ, صحیح کہہ رہے ہیں. سورہ بقرہ 40 رکوع کی سورت ہے, بہت زبردست سورت ہے, تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل یہ سورت ہے, اور ان کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال, یہ سوال ایسا کریں گے کہ دونوں اس کا مل کے جواب دیں گے, دونوں ٹیمز مل کے دیں گے, ٹھیک ہے؟ دے دیں گے. قرآن مجید کی ان سورتوں کا نام بتانا ہے جن میں سجدے ہیں. 14 سجدے ہیں, تو آپ نے 7 بتانے, آپ نے 7 بتانے, ٹھیک ہے؟ بتائیں گے؟ یاد ہے؟ تھوڑا مشکل سوال ہے. وہ صورتیں جن میں سجدہ ہے, 7 صورتیں آپ بتائیے. سورہ نجم, سورہ انشقاق, سورہ علق, سورہ اعراف, سورہ حامیم سجدہ, سورہ سجدہ, سورہ فصلت, سورہ غافر, سورہ اعراف, سورہ اعراف سورہ پہلے صاد, بول چکے. سورہ صاد, سورہ صاد 7 ہو گئی.
वापस बताएंगे? सूर्य स्वाद, सूर्य इंशिकाक, सूर्य नजम, सूर्य अलक, सूर्य हामीम सजा, सूर्य सजदा, सूर्य आराफ। सूरह आराफ, माशाअल्लाह 7 सूरतों का जवाब आपने दिया, आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। अब आप बताइए वो 7 सूरतें जो जिनमें सजदा है, मजीद 7 सूरतें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो इन्होंने बताई, इसके अलावा बताइए। शुरू से बता दूं? शुरू से बता दें। सूरह आराफ, आप 14 की 14 बता देंगे, चले बताएं। सूरह आराफ, सूरह राद, सूरह नहल, सूरह मरियम, सूरह असरा, सूरह हज, सूरह फुरकान, सूरह सजदा, सूरह नमल, सूरह स्वाद, सूरह नज्म, जी सूरह जी। सूरह फुस्सिलत, सूरह हामीम सजदा फुस्सिलत एक की नाम जी। सूरह हामीम सजदा, सूरह आगे? नज्म, सूरह अलक, सूरह इंशिकाक। सूरह इंशिकाक और सूरह अलक। माशाअल्लाह आपने 14 के 14 दुरुस्त बताए हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 14 सूरतें जिनमें सजदे हैं आपने याद किए, माशाअल्लाह। आप घबरा क्यों रहे हैं भाई? हैं? इतना स्लो जवाब दे रहे थे, जवाब हालांकि इतना मुश्किल दिया है आपने कि ये जवाब तो मुझे भी याद नहीं है। सही, अभी मैं याद करूं तो कितना टाइम लग जाए मुझे, लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप दोनों ने 4-4 सवाल हो गए, कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी सवाल देखें कौन इसका जवाब देता है कौन नहीं देता। बहुत ही आसान सवाल, बताइए कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूर्य कौसर। सूरह कौसर देख लीजिए, जी। इससे छोटी तो नहीं है कोई। सूरह कौसर कौन सी है? इन्ना आतैना। इन्ना आतैना कल कौसर। माशाअल्लाह ये जवाब भी आपका दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल मदरसतुल मदीना लियाकताबाद एफसी एरिया के मदनी मुन्नों से, ये बताइए सूरतों के शुरू में जो हुरूफ मुक़त्तआत होते हैं, जैसे अलिफ लाम या अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम वगैरह, इनका कोई मतलब भी होता है? जी हाँ, इनका कुछ ना कुछ माना जरूर है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया। इन हुरूफ के कुछ ना कुछ मानी जरूर हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। आपका जवाब भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। मदनी मुन्नों ने 5-5 सवालात के 5-5 जवाबात दिए। बड़े आसान सवाल भी थे, मुश्किल सवाल भी थे, और पहली बार शायद कैमरे के सामने इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आपके मदरसतुल मदीना की नेक नामी भी है ये, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतने अच्छे अच्छे अंदाज आपको सिखाए जाते हैं। आप दोनों को 5-5 पॉइंट मिल चुके हैं और अभी चंद सेगमेंट और बाकी हैं। देखते हैं कौन जीत कर आज गिफ्ट हैम्पर, बड़ा वाला उन्हें मिलेगा जो जीतेंगे, छोटा वाला तोहफा उन्हें मिलेगा जो पीछे रह जाएंगे, लेकिन गिफ्ट जरूर मिलेंगे सबको। आइए शुरू करें अपना अगला राउंड, जिसमें है कुछ अलग, पढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। 100 साला उर्से आना हजरत है, 100 साला उर्से आना हजरत है। मदनी चैनल के नाजरीन, पढ़ते जाएं बढ़ते जाएं में इन्हें 5 सूरतें स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी और उनमें से कोई एक सूरत हमारी मजलिस जो है वो सेलेक्ट करके इन्हें देगी कि इस सूरह मुबारका से आपने पढ़ना है और मुकाबला करना है। दोनों टीम्स को मौका दिया जाएगा बारी बारी, इन्हें एक एक आयत पढ़नी होगी। अपनी बारी पर एक आयत जो आगे आ रही है वही पढ़नी है, अलग से कहीं से नहीं पढ़नी। उसी सूरत मुबारका को कंप्लीट करना है और अगर अपनी बारी पर ये आयत मुबारका ना पढ़ सके, घबरा गए, कुछ भी हुआ XYZ, तो ये पॉइंट 2 पॉइंट हैं जो इन्हें नहीं मिलेंगे। आप तैयार हैं? जी। 5 सूरतें कौन सी हैं जो इन्हें दी जाएंगी? पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं और उनमें से कोई 5 सूरतें हैं, फिर उनमें से कोई एक सूरत मुंतखब होगी। सूरह बकरा मत दे दीजिएगा, इतना लंबा सिलसिला नहीं है। निकालिए, दिखाइए कौन सी 5 सूरतें हैं। पढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। सूरह तारिक, सूरह आला, सूरह जिन, सूरह मुल्क, सूरह नूह। कौन सी सूरत आप पसंद करेंगे? वैसे तो सारी पसंद है, कौन सी आनी चाहिए मदनी पूरा के मदनी मुन्ने? सूरह मुल्क। सूरह मुल्क। अच्छा, आप कौन सी पसंद करेंगे? सूरह नूह। सूरह मुल्क आ जाए तो कितना अच्छा है, रोज रात को पढ़ने का है। सूरह नूह मजबूत है आपकी, वैसे तो पूरा कुरान पक्का होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारी मजलिस कौन सी सूरत इन्हें सेलेक्ट करके देती है। आपको पढ़ना है सूरह आला। सूरह आला ये 30वें पारे की सूरत है जो कि मक्की है। इसमें 1 रुकू है और 19 आयतें हैं। 19 आयतों की ये सूरत है। मदनी पूरा के मदनी मुन्नों से आगाज करेंगे। अच्छी तिलावत करनी है, जब तक आपकी आयत पूरी ना हो
اگلا جو ہے مدنی منا وہ نہیں پڑھے، تاکہ قرآن پاک ایک دوسرے کے بیچ میں پڑھنا نہ کہلائے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سننا ہے، لہٰذا آپ باتیں بھی نہ کریں اور کوئی اور دوسرے کاموں میں نہ پڑھیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی قرآن توجہ سے سنیں. آپ مائک لے لیجئے، جو مدنی منا تلاوت کرے گا وہ مائک ہاتھ میں رکھے اور شروع کریں گے. پہلی آیت آپ پڑھیں گے، پھر دوسری آپ پڑھیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے، چوتھی سامنے والے پڑھیں گے. اس طرح یہ مدنی مقابلہ ہوگا. سورہ اعلی شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. ماشاء اللہ. الذي خلق فسوى والذی قدر فہدی. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم آیت پوری نہیں ہوئی. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف ابراہیم و موسیٰ. ماشاءاللہ سورہ اعلیٰ مکمل ہوئی ہے اور ایک آدھ بیچ میں مسٹیک کی ہے، رکے ہیں، لیکن سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. ماشاءاللہ دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس لیے دونوں کو برابر پوائنٹس ملیں گے، یعنی 2-2. ماشاءاللہ ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے تلاوت کی. قاری حسین صاحب آپ تشریف فرما ہے. دونوں نے ماشاءاللہ تلاوت تو کی، لیکن مجھے کچھ لگ رہا تھا کہ تھوڑی بہت اور خوبصورتی لا سکتے تھے اور بہتر انداز میں، جیسے کچھ سنقرئوکا میں کاف جو ہے وہ کچھ واضح نہیں تھا. کیا مدنی پھول دیں گے؟ جی آپ بجا فرما رہے ہیں. ویسے دونوں مدرسوں کے مدنی منوں نے بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ منہ زبانی پڑھا جا رہا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حروف کی ادائیگی جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے، ہونا نہیں چاہیے. اب جیسے سنقرئوکا، یہاں پر باریک کاف ہے. سنق جو نون کے ساتھ قاف مل رہا ہے وہ تو پر ہے، لیکن سنقرئوکا آخر میں جو کاف ہے وہ باریک ہے، لہٰذا اس کو باریک پڑھیں گے. حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی تمام حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وللآخرۃ پڑھ دیا گیا تو والآخرۃ خیر وابقی آیت یوں ہے. اللہ ماشاءاللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا آمین. تو اب ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے. ابھی تک برابر مقابلہ چل رہا ہے اور مدنی منع پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے. تیسرا جو ہمارا راؤنڈ ہے، جو سیگمنٹ ہے، اس میں دونوں ٹیموں کے کسی ایک مدنی منع سے ہم تلاوت کلام پاک سنیں گے، اور وہ تلاوت جیسے قراء کرام کرتے ہیں چاہے تو ویسے کریں یا جیسے بھی کریں. 3 منٹ کا ٹائم ہے. بہترین قرات آپ کو کرنے کی کوشش کرنی ہے اور قواعد مخارج کا بھی دھیان رکھنا ہے. ناظرین بھی قرآن سن کر اپنے کانوں کو خوش کریں، اللہ کے پاک کلام سے دلوں کو مطمئن کریں، اور محبت کے ساتھ آپ نے بھی اچھے انداز میں بغیر گھبرائے اور ٹینشن لیے بغیر تلاوت کرنی ہے. کون تلاوت کریں گے؟ محب اتاری. ماشاءاللہ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن.
الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مدنی منع نے بڑی پیاری تلاوت کرنے کی کوشش کی. آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 9 سال. ماشاء اللہ. وہ آپ جو لہریں لگا رہے تھے قاری صاحب، یہ ہاتھ کان پہ رکھ کے جو انہوں نے کوشش کی، یہ کوشش بڑی خوبصورت لگی. کیا فرمائیں گے ان کی جی ماشاء تلاوت اللہ، پر؟ جیسے کہ کل بھی ایک مدنی منع نے اسی انداز سے قرآن کریم کی تلاوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج یہ چھوٹے سے مدنی منع ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی خود اعتمادی کے ساتھ پڑھا. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی آواز اونچی ہے، اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ. اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. یہ ہے کہ کچھ حروف مستعلیہ، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے حرف باریک پڑھے جاتے ہیں، تو ادائیگی جو ہے حروف مستعلیہ کی پر ہی ہونی چاہیے. اچھا، ساتھ میں را ہے، را پر جب زبر اور پیش ہوتی ہے تو را کو پر ادا کیا جاتا ہے. را کے نیچے زیر ہو پر تو کا را کیا کو، مطلب ہے حضرت؟ پر کا مطلب موٹا پڑھنا. موٹا پڑھنا. جی، حروف جب را پر مستعلیہ زبر، آپ نے فرمائے، اگر ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں حروف مستعلیہ مینز کیا ہے، وہ کون سے حروف ہیں، اور اگر وہ یاد بھی کر لیں ہم، تو جی جب بھی قرآن پڑھے جیسے ہی وہ سامنے ہوں تو ہم ان کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی کوشش کریں. جی حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان کی تعداد 7 ہے. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. جیسا کہ ادائیگی سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تمام حروف پر ادا کیے گئے. جی اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں یہ باریک پڑھے جاتے ہیں، لیکن الف، لام اور را یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اب جیسے را کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. تو اب سورۃ الرحمن کی پہلی آیت کریمہ الرحمن سے اس کا آغاز ہوتا ہے، تو جب بھی ہم را پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر ہی ادا کریں. جیسے الرحمن، را پر ادا کیا جائے گا. ماشاءاللہ. باقی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے تلاوت اگلے کرنے کی مدنی کوشش منع کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایف سی ایریا لیاقت آباد مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے آئیے. کون تلاوت کریں گے؟ آپ کریں گے؟ ماشاءاللہ. چلیں، آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، اس کے ٹائم کے اندر آپ نے تلاوت کرنی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کی اور بہت اچھے انداز میں آپ نے کوشش کی قرآن پڑھنے کی. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے، مستقبل میں بڑے قاری صاحب بنے، مدنی چینل پر تلاوتیں کریں، سلسلوں میں آئیں. اور ماشاءاللہ اب ان دونوں مدنی منوں کے حوالے سے قاری حسین صاحب کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے کیسی تلاوت کی اور کچھ اگر اصلاح کے مدنی پھولو وہ بھی دیں اور پھر ان دونوں کو پوائنٹس بھی دیں آپ. جی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی گئی. سب سے بڑی بات یہ کہ ادائیگی کو مقدم رکھا گیا یہاں پر، اور لہجہ بھی آخر تک مطلب ہے کہ نبھانے کی کوشش کی گئی. بڑی پیاری آیت انہوں نے تلاوت کی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. جیسے ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، اسی کو ہم تلاوت قرآن کریم کہتے ہیں. جی اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اچھے انداز سے قرآن کریم کی وہ تلاوت کی سعادت حاصل کرے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو ترتیل کے معنی حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھے گئے. اس کا معنی پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہوا ترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف. یعنی ترتیل یہ ہے کہ حروف کی تجوید کا جاننا. اشفاق بھائی، حروف کی تجوید، اب تجوید ایک نیا لفظ ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نیا لفظ ہوگا. تجوید کا مطلب یہ ہے کہ حروف کے مخارج کو جاننا اور ان کی صفات کو جاننا. جیسے ابھی ہم نے قاف اور کاف کے بارے میں سنا. جی اچھا، قاف جو موٹا ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے. صحیح. ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی مشکل محسوس ہو، لیکن یہ مخارج ہیں جنہیں ہمیں پہچاننا اور ان جگہوں سے حروف ادا کرنا ضروری ہے. اگر ان جگہوں سے ہم حروف ادا نہیں کریں گے تو یہ حروف صحیح سے ادا نہیں ہو سکیں گے. تو قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، صحیح. کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، قاف اور کاف. اب آپ نے دیکھا کہ ان دونوں کے مخرج بھی جدا جدا ہیں. اچھا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا تجوید الحروف. تو تجوید الحروف میں صرف مخارج نہیں ہے بلکہ صفات بھی ہیں. یعنی یہ حروف کس کیفیت کے ساتھ ادا ہوگا. صحیح. قاف پر ادا ہوتا ہے تو قاف کی یہ صفات، یہ صفت بن گئی کہ قاف پر ادا کیا جائے گا. ٹھیک. اور کاف باریک ادا کیا جاتا ہے تو یہ کاف کی صفت ہے کہ اس کو باریک ادا کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ قرآن پاک پڑھنا بھی پوری ایک سائنس ہے. آپ اس کو سیکھیں گے تو یہ آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں بس میرے ہاتھ میں کتاب لگی تو میں نے جیسے عام کوئی بک پڑھتا ہوں، ریڈنگ کرتا ہوں، قرآن بھی ایسے پڑھ لوں. یہ مدنی منع کوئی ان میں سے عربی نہیں ہے، یہ اپنی اپنی بولیاں ہیں سب کی، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کیسے عربی لہجے میں اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے دیگر قراء کرام دنیا بھر کے جو عجمی حضرات ہیں وہ بھی قرآن جب پڑھتے ہیں تو پھر لہجہ جو ہے وہ قرآن کے موافق رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ سارے آداب ملوز رکھنا، اس کے بارے میں قاری صاحب ہمیں ماشاءاللہ تفصیل سے بتا رہے تھے. تو اب آپ کیا فرمائیں گے کہ کس کو کتنے پوائنٹ ملے؟ دونوں کو 7 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ 7 آؤٹ آف 10 ان دونوں کو نمبر ملے ہیں. تو یہ ہو گئے بھائی برابر نمبر ہیں اب تک. اور تلاوت میں بھی ماشاءاللہ دونوں مدنی منوں کو برابر نمبر ملے، کسی کو پیچھے نہیں کیا قاری صاحب نے. قاری صاحب کا بہت شکریہ، آپ کو ادا کرنا چاہیے. اب یہ مدنی مقابلہ اپنے اختتام کی طرف ہے. ہم چلتے ہیں آخری راؤنڈ کی طرف. آپ کے سامنے ایک بیل، ایک بزر موجود ہے جو کہ جب سوال ہوگا جو پہلے بیل بجائے گا وہی جواب دیں گے. اور اب دیکھیں گے کسی ایک نے تو بہرحال اب پیچھے جانا ہی ہوگا. شروع کرتے ہیں اپنا آخری سوالات کا مرحلہ. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. مدنی چینل کے ناظرین 5 سوال ہوں گے، 5 جواب ہوں گے، لیکن کون جواب دے گا یہ کسی کو نہیں پتا. جو پہلے بیل بجائے گا وہی درست جواب دے گا تو پوائنٹ ملے گا، اور بیل بجا کر جواب نہ دے سکے تو حاصل شدہ نمبر بھی کم ہو جائیں گے. 1 نمبر کم ہو جائے گا. تیار ہیں آپ؟ جی. ابھی سے بیل پر ہاتھ ہے اور ایک طرف 2 ہاتھ ہیں، ایک طرف 1 ہاتھ ہے، تو لگتا ہے آپ جلدی جواب دیں گے. لیکن سوچ سمجھ کر ہوش میں رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو غلط بٹن دب جائے. سوال بھی پورا سنیے گا، کوشش کیجیے گا. اگر پہلے سے سمجھ آ جائے تو پہلے بیل بجا سکتے ہیں. پہلا سوال آپ جواب دیں گے، قرآن پاک
نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے آخری جلدی سورت جلدی۔ کون سی ہے؟ جی بیل نہیں بج رہی دونوں کی؟ بیل کہاں ہے؟ الیکٹریشین بھائی کہاں ہے؟ بلائے آ جائیں بھائی، آ جائیں، لائیو آ جائیں۔ تو بیل ہی نہیں بج رہی۔ ہمارے مدنی منع اتنے تیار ہو کے آئے بیل بجانے کے لیے، آپ ان کی بیل ہی نہیں بجا رہے۔ چلے کوئی بات نہیں، سب دونوں کو پتا ہے، دونوں بیل بجا رہے تھے، دونوں کی نہیں بج رہی تھی، کوئی بات نہیں۔ چلیں ہم کوئی کلام سن لیتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارے نعت خواہ بھائی؟ عارف بھائی کہاں ہیں؟ آ رہے ہیں؟ چلیں الیکٹریشین بھائی کو بلائیں، ہم چلتے ہیں کچھ اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے، چونکہ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ ہے اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے حوالے سے مدنی پھول لینے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بھی مدنی منع اپنے بچپن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بچپن میں قرآن شریف پڑھا، اور بچپن میں آپ نے کتنے کم عرصے میں قرآن پڑھ لیا تھا، یہ بھی آج ہم کو آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے کم وقت میں قرآن پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے تھے۔ اتنی اس عمر میں جو ابھی ہم بتائیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو، اس ایج میں تو ہمارے ہاں مدنی منا، ہمارے ہاں کا جو بچہ ہے وہ قرآن کیا قاعدہ بھی اس نے پڑھا نہیں ہوتا، بعض اوقات تو اس کی طرف ماں باپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت کی ذہانت بھی ایسی تھی کہ آپ اتنی کم عمر میں تلاوت قرآن سے گویا فارغ ہو گئے تھے، تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ آج انشاءاللہ بچپن کے حوالے سے مدنی پھول ہمیں ملنے ہیں، تو بالخصوص ماں باپ کو بھی آج کا سلسلہ ضرور دیکھنا چاہیے، مدنی منوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، امام اہل سنت کے 100 سالہ اور اس کا جشن منا رہے ہیں مدنی چینل پر، تو ان کا بچپن کیسے قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کلام پڑھتے ہوئے، اور پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش ایسی آپ نے شروع کر دی تھی کہ چھوٹی عمر سے ہی قرآن پاک کے مضمون اور اس کے مفہوم کی طرف بھی آپ کا ایک التفات تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے قرآن اس نے پڑھا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 سال کی عمر میں، تقریباً 6 آپ کا ایئر چل رہا تھا، 6 سال چل رہا تھا، آپ نے اس عمر میں ایک مجمع میں ربیع الاول کے محفل میں بیان کیا تھا، جو کہ بڑے بڑے علماء اکرام کے درمیان تھا، اور وہ بیان آپ نے ایسا زبردست کیا کہ بڑے بڑے علماء جو اس محفل میں موجود تھے، 12ویں شریف منانے کے لیے آئے تھے، وہ حیران رہ گئے کہ یہ 6 سال کا بچہ اور اتنی کمال کی گفتگو اور ایسی تقریر کر رہا ہے، ایسے پیارے پیارے مدنی پھول دے رہا ہے، تو واقعی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاصہ تھا۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نہ صرف قرآن پڑھیں بلکہ انہیں بھی بیان کرنے، نیکی کی دعوت دینے، درس دینے کی بھی تربیت دی جاتی ہے تربیت، ہے نا؟ مدرسۃ المدینہ میں کون سا دن آپ کا یہ اجتماع وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے؟ جمعرات؟ جی جمعرات 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 اتنا ہلکا جمعرات، تھوڑا سا لاؤڈلی بولے یار، کیوں جمعرات جمعرات کو نا؟ ہاں، تو آپ کا بیل بھی صحیح ہو گئی ہے دونوں کی؟ ٹھیک ہے، ذرا آپ بھی چیک کر لیں، چلے بیل صحیح ہو گئی ہے، جزاک اللہ الیکٹریشین بھائی، آپ نے نوازش کی۔ تو مدنی منع تیار ہیں، ہم 5 سوال کریں گے، سلسلے کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، اس راؤنڈ کو قرآن کریم کی معلومات آپ دیں گے۔ پہلا سوال ہے، یہ بتائیے قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ ایک ہی بار بجانی ہے لیکن پہلے بجانی ہے جی، لیاقت آباد کے مدنی منع جواب دیں گے۔ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، 1 نمبر آپ نے بڑھا لیا ہے اپنا۔ دوسرا سوال دیکھیں کون جواب دیتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلے کس سے بیل بجائی؟ جی فاروق بھائی، مدنی پورا، چلے آپ جواب دیں۔ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت نازل ہونے کے اعتبار سے، اب ترتیب کے اعتبار سے تو سورہ ناس ہے، لیکن نازل کون سی آخری سورت؟ نصر سورہ نصر نصر، کون سی سورت ہے یہ؟ والعصر اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا سوال، دونوں کے نمبر اب پھر سیم ہو گئے ہیں، یہ بتائیے قرآن مجید کی وہ کون سی، اب دیکھیں میرا سوال آپ نے سنے بغیر بیل بجائی، اور اب اگر غلط جواب ہوا تو نمبر کم ہو جائے، چلیں میرا بتائیں سوال کیا تھا؟ قرآن مجید کی وہ کون سی، اب میں سوال بھی ناظرین کو بعد میں بتاؤں گا کیا تھا، ایسی جلدی نہ کریں، یہ وہی بیل بجانے میں جلدی انہوں نے کی جن سے جمعرات نہیں ادا ہو رہا تھا، جمعرات آپ نے جمعرات بولا تھا،
بتائیے کیا سا سوال، 25 سیکنڈ آپ کے ختم ہونے والے ہیں. قرآن مجید کی وہ کون سی مکھی کا ذکر ہے؟ ہو سکتا ہے آپ صحیح گیس کر لیں. قرآن مجید کی وہ کون سی ذرا بلند آواز. قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں مکھی کا ذکر ہے؟ جس میں مکھی. مکھی کا ہے؟ مکھی کس صورت میں مکھی کا ذکر ہے؟ میرا یہ سوال تھا. نہیں، آپ نے غلط گیس کیا. میرا یہ سوال نہیں تھا. میرا سوال تھا قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کو تہائی قرآن کہا گیا، 1/3 آف دا قرآن، اور وہ صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. بٹ آپ نے غلط گیس کیا، اس لیے آپ کا ایک نمبر کم ہو گیا. ابھی سوچ کر اور دیکھ بھال کر جواب دینا ہے. آپ کے نمبر اب 14 ہو گئے. مدنی پورا والے آگے بڑھ گئے. چوتھا سوال، سیکنڈ لاسٹ. بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کو چوتھائی قرآن کہا گیا؟ جی پہلے کس نے بجائیے؟ جی بتائیے، جواب دیجیے. سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ قرآن کا 1/4 اسے کہا گیا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آخری سوال دیکھیں اس کا جواب کون دیتا ہے. دونوں کے نمبر برابر ہو گئے، 15-15. اور اب آخری سوال ہے، یہ فیصلہ کر دے گا. سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں مکھی کا ذکر ہے؟ کس نے پہلے بیل بجائی؟ مدنی پورا بتائیے. سورۃ الحج. سورۃ الحج آیت نمبر، چلے ہم نے سوال سورت کا کیا تھا، ویسے بتا دیں آیت نمبر پتا ہو تو. 73. آیت نمبر 73. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. نہیں، اس میں نہیں، سوری، مکھی کا ذکر تو سورہ حج میں ہے نا، تو وہ ذباب ہے. ہاں ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیا، 16 نمبر. اور اس طرح سے یہ مقابلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ مدنی منع بھی کھڑے ہو جائیں اور اپنے تحائف لیں، وصول کریں. قاری صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے. ماشاءاللہ مدنی پورا یعنی بھیم پورا کے مدنی منع یہ جو ہے آج کا مدنی مقابلہ ون کر کے جا رہے ہیں. قاری حسین صاحب آپ تحفے عطا فرمائیں. آئیے. ماشاءاللہ جیتنے والے مدنی منع یہ جو ہے نا، ہاں آئیے آگے آ جائیے. قاری صاحب ہمارے قاری فاروق صاحب کے ہاتھوں سے. ذوق قرآن کا آج دوسرا راؤنڈ تھا، دوسرا سیگمنٹ تھا. روزانہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 2 مدرسۃ المدینہ کی پریزنٹیشن ہو یہاں پر، اور کچھ نہ کچھ سوالات، کچھ نہ کچھ معلومات آپ تک پہنچے. ماشاءاللہ آپ اب آڈینس میں جا سکتے ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب. اب انشاءاللہ ہم چلیں گے، نعت شریف بھی سنائیں گے آپ کو. اور آج کا جو موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا بچپن مبارک، آپ کی بچپن کی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. اور